Hello, Assalamu alaikum. Let's understand the topic Pakistan-Afghanistan relations, post-US withdrawal and Pakistan foreign policy towards Afghanistan. یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کرنٹ افیئرس کے حساب سے. یہ پاکستان افیئرس میں بھی کوشچن آ سکتا ہے کیونکہ یہ برننگ ایشو ہے اینڈ پاکستان اور افغانستان کے جو ریلیشنس ہیں وہ کافی ٹینس جا رہے ہیں ریسنٹ ٹائمز میں، اسپیشلی آفٹر US withdrawal. تو آج کے اس لیکچر میں ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کے کیا ریزنس ہیں. وی ول بریفلی انڈرسٹینڈ کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. دین وی ول آلسو انڈرسٹینڈ پاکستان's انٹرسٹ ان افغانستان. پاکستان کے جو فارن پالیسی انٹرسٹ ہیں افغانستان میں وہ کون سے ہیں جو ہسٹوریکلی رہے ہیں اور ریسنٹ ٹائمس میں بھی پاکستان کے فارن پالیسی انٹرسٹ افغانستان میں کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد یہ ہم دیکھیں گے وائی افغانستان میٹرز فار پاکستان. وائی افغانستان میٹرز فار پاکستان، اسپیشلی افغانستان کا جو پیس ہے وہ کیوں ضروری ہے پاکستان کے لیے. دین وی ول آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ انالائز وائی طالبان آر چینج. طالبان ہسٹوریکلی پرو پاکستان رہے ہیں، پرو پاکستان ملٹری رہے ہیں، لیکن وائی دیئر اسٹانس از چینج، اس کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے. اینڈ دین ان دا اینڈ جو میجر ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں بٹوین ٹو اسٹیٹس، اسپیشلی جو طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد جو چیلنجز ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. دین ان دا اینڈ فائنلی ہم اس کو دیکھیں گے کہ فارن پالیسی جو ہے پاکستان کی وہ افغان پالیسی وہ کیوں فیل ہے، اور پاکستان کی افغان پالیسی کی جو اس کے ریزنس ہیں وہ کون سے ہیں فیلیور کے، اینڈ واٹ کوڈ بی دا پاسبل آپشن فار پاکستان کہ پاکستان فارن پالیسی کو جو ہے ریوزٹ کرنا چاہیے، وہ کون سی پاکستان کو فارن پالیسی کا استعمال کر کے اپنے انٹرسٹ جو ہے پریزرو کرنا چاہیے افغانستان میں. لیٹس انڈرسٹینڈ بریف بیک گراؤنڈ کہ جو طالبان تھے ان کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا افغانستان میں. 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا جو ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کے اوپر حملے ہوئے، تو اس کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ القاعدہ کے اوپر لگائی USA نے، اینڈ دیٹ رسپانسبلٹی واز آلسو کلیمڈ ایکسیپٹڈ بائی القاعدہ. تو القاعدہ کی ٹاپ لیڈرشپ تھی، انہوں نے جو ہے اپنی سینکچریز اور پناہ گاہیں افغانستان میں بنائی، اور US نے ان کو کہا کہ افغانستان گورنمنٹ کو، اس وقت افغانستان کی گورنمنٹ تھی طالبان کی گورنمنٹ تھی. طالبان 1996 سے لے کر 2001 تک پاور میں رہے ہیں افغانستان میں. تو اس وقت افغانستان میں طالبان رول کر رہے تھے. تو اس وقت US نے کہا کہ جو پرپیٹیٹرز تھے جنہوں نے حملہ کیا القاعدہ کی لیڈرشپ اس کو ہینڈ اوور کیا جائے USA کے پاس. لیکن ملا عمر اور جو طالبان کے گورنمنٹ تھی انہوں نے ہینڈ اوور نہیں کیا. فائنلی جو ہے US نے وار آن ٹیرر ڈکلیئر کی اور افغانستان کے اوپر اٹیک کیا، اور انہوں نے وار آن ٹیرر کے نام پر جو افغانستان میں اٹیک کیا، اور طالبان کی گورنمنٹ کو مجبوراً وہاں سے ریموو کرنا پڑا. وہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی، وہ انہوں نے جو ہے وہاں سے ڈیفرنٹ پلیسز کے میں انہوں نے چھپنے پر مجبور ہو گئے. اسپیشلی جو طالبان کی لیڈرشپ تھی انہوں نے جو سینکچریز بنائی وہ پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر انہوں نے. وہی سا کہ جو طالبان لیڈرشپ تھی، جو طالبان تھے وہ کیپٹ آن فائٹنگ. انہوں نے 20 سال US فورسز اور نیٹو کی فورسز تھی اس کے خلاف وہ لڑے، اینڈ فائنلی جو 2021 میں اگست میں وہ جو طالبان تھے انہوں نے کیپچر کیا جو ہے کابل کو، اینڈ فائنلی جو فورسز تھے US کی وہ وہاں سے ان کا جو ہے ویکیوم اور وہ وہاں سے نکل گئی. تو یہ بریف بیک گراؤنڈ تھا. تو اس کے ان بٹوین یہ پیریڈ جو رہا اس کو طالبان گورنمنٹ جب یہ ابھی جو آئی یا جو ابھی پاور میں آئی تو اس کا رول بھی ہے. اس کا ابھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول ہے اس میں، واٹ پاکستان پلیڈ اے رول ان دیٹ. لیٹس انڈرسٹینڈ دا پاکستان رول ان پیس ٹاکس. پاکستان نے امپورٹنٹ رول ادا کیا جو یہ پیس ٹاکس ہوئے US اور طالبان نے ٹاکس کیے، ڈائریکٹ ٹاکس کیے،
اور یہ دوحہ میں اور قطر میں یہ ڈائلاگ ہوئے اور پاکستان فیسیلیٹیٹ کہ یو ایس اور طالبان کی جو ان کی ٹاکس تھی ان کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو پلیٹ فارم دیا. کافی جو ڈائلاگ ہوئے تھے وہ اسلام آباد میں بھی ہوئے تھے. تو یہ فائنلی یہ یو ایس اور طالبان کی یہ ڈیل ہوئی اور کہ یہ یو ایس فورسز ول ودرا فرام افغانستان. اور طالبان نے کچھ گارنٹی دی کہ یو ایس نے بھی کچھ گارنٹی جو ہے مانگی تھی کہ وہ یو ایس کے خلاف جتنے بھی جو گورنمنٹ آف طالبان یا طالبان ہیں وہ ان کی جو لینڈ ہے وہ ول ناٹ بی یوز اگینسٹ یو ایس اے کے خلاف ان کی جو لینڈ ہے وہ استعمال نہیں ہوگی، اور جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ دوبارہ وہاں پہ ریوائیو نہیں ہوگی. یہ انہوں نے گارنٹی لی تھی یو ایس اے نے، اور طالبان نے ابائڈ کی کہ یو ایس افغانستان ٹیریٹری ول ناٹ بی یوز اگینسٹ اینی ٹیریٹری. تو پاکستان بھی اس میں یہ تھا کہ پاکستان نے بھی اس کو یہ اون کیا آن دیٹ ایگریمنٹ. فائنلی جو ہے یو ایس فورسز اور اباؤٹ ودرا ان کو ودرا ہونے کا، لیکن بعد میں نے دیکھا کہ یہ ڈیل بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا طالبان ہریڈلی کیپچر کابل. ان کو جو اتنا ٹائم بھی نہیں دیا، یہ ڈیل ہوئی تھی لیکن ان کو ابھی اور ٹائم چاہیے تھا یو ایس فورسز کو وہاں سے نکلنے کے لیے، لیکن طالبان کیپچر کابل یہ ہم نے دیکھا. لیٹس لک انٹو دی پاکستان انٹرسٹ ان افغانستان. ہسٹوریکلی ہمیشہ پاکستان نے شروع سے کوشش کی ہے کہ پیس ان افغانستان میں پیس ہو. جب افغانستان میں جب پیس ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر اچھا پڑے گا. اگر افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی ہوگی، کرائسس ہوں گے، کیونکہ نیبرنگ کنٹریز ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان میں پڑتا ہے. تو پاکستان، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہسٹوریکلی شروع سے ہی ڈفرینٹ جو ہے نا 80s میں، 70s 80s میں 90s میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوویت یونین نے اٹیک کیا افغانستان میں. اس کے بعد یہ 9/11 کے بعد تو 3 ڈیکیڈس یا 4 ڈیکیڈس ہو گئے ہیں تقریباً. یہ 30 سے 40 سال تک ہم نے دیکھا ہے افغانستان میں پیس نہیں ہے، اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑتا ہے ڈیولپمنٹ میں، اکانومی میں. تو پاکستان نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ افغانستان میں پیس آئے. پیس از دا پرائم جو آبجیکٹیو ہے پاکستان کا، افغانستان میں پیس آئے. اس کے بعد جو دوسرا پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ فرینڈلی گورنمنٹ ان کابل ہو. پاکستان کا یہ بھی انٹرسٹ رہا ہے کہ جو افغانستان میں گورنمنٹ آئے وہ پرو پاکستان ہو، تاکہ پاکستان کے جو ہے نا پاکستان کو اتنا نگیٹو امپیکٹ نہ پڑے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ایسٹ سے ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے، ایسٹ میں انڈیا ہے، وہ ہمارا ایک اسٹانچ انیمی ہے. تو انڈیا سے ہمیں ٹف ٹائم پاکستان کو ملتا ہے، اسپیشلی بارڈر کرائسس ہوتے ہیں، اور یہ جو ہم کشمیر ایشو، اور ہمیں بڑا ایشو یہ بارڈر ہمیشہ پاکستان کا ٹینس رہتا ہے ایشو. ہمیں پاکستان کو سیکورٹی فورسز کو ہمیشہ پرابلم رہتی ہے. تو اگر ویسٹ میں جو ہمارا یہ افغانستان ہے، ویسٹ میں بھی اگر کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو ہسٹوریکلی یا ہم دیکھیں کہ پاکستان کو جو ہے، کیونکہ افغانستان سے تو ہمارے ایشوز ہیں شروع سے ہی، اسپیشلی ڈیورنٹ لائن کا. تو کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اگر وہ پرو کا پاکستان، پرو اسلام آباد نہیں ہوگی تو وہ کرائسس کو اسکلیٹ ہو سکتے ہیں. اس کا امپیکٹ کوئی دوسرا فارن کنٹری لائک انڈیا، جس طرح انڈیا نے اٹھایا ہے، وہ انڈیا اٹھا کے پاکستان کے اندر پروگزی بھی کر سکتا ہے. تو پاکستان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کابل میں فرینڈلی گورنمنٹ آئے. اور ہسٹوریکلی یہ پروو ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ان فیکشنز کی جو بھی فیکشنز ہیں، اسلامسٹ فیکشنز ہمیشہ جو پرو اسلام آباد ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پاکستان نے سپورٹ کیا ہے. اسلامسٹ گروپس ہوتے ہیں جو پرو پاکستان ہو. تو اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ مجاہدین کو پلس جو طالبان کو بھی سپورٹ اسی وجہ سے کہ پاکستان کی 1996 میں کیا، کیونکہ یہ پرو پاکستان تھے، اور طالبان نے اس وقت انڈین کا جو انفلوئنس تھا، انڈین کو وہاں سے نکال دیا تھا افغانستان سے. دیٹس وائی پاکستان ایکسیپٹیڈ. پاکستان اور طالبان کے جو انٹرسٹ تھے الائیڈ تھے، اور پاکستان ان چند ممالک میں تھا جنہوں نے اس وقت کے رول کو ایکسیپٹ کیا تھا، جس طرح سعودی عرب نے اور پاکستان UAE نے ریکگنائز کیا تھا. اور باقی کسی نے بھی طالبان کی گورنمنٹ جو پہلی آئی تھی 1996 میں کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو پاکستان کی پریارٹی افغانستان میں پیس ہے اینڈ فرینڈلی گورنمنٹ ان کابل. پاکستان کے یہی ہے کہ پاکستان وانٹ ٹو گیٹ فرینڈلی گورنمنٹ ان افغانستان.
لیٹس انالائز وائی طالبان آر چین. ابھی یہ ہم نے سب نے وٹنس کیا کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا 2021 میں اگست میں، سب لوگوں نے سیلیبریشن، اسپیشلی پاکستان میں سے سیلیبریشن آئی کہ جب طالبان گورنمنٹ اور پرو پاکستان اور یہ جب آئیں گے تو جو پاکستان اور طالبان کے ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے اور جو بھی پاکستان کے انٹرسٹ ہیں وہ پریزرو ہو جائیں گے افغانستان میں. لیکن ابھی یہ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں تقریباً 2 سال کمپلیٹ ہونے والے تھے. 23 میں اگست شروع ہو گیا ہے، یہ 2 سال تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں. تو اب میں پاکستان کا جو گولز تھے، آبجیکٹیوز تھے، وہ پورے ہوئے نظر نہیں آ رہے ابھی تک. یہ دیکھا ہے پاکستان کے جو بھی انٹرسٹ تھے کہ جب طالبان آئیں گے تو پاکستان کو جو انٹرسٹ ہیں اس کے پرزرو ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہوا ابھی تک. جو پاکستان اور افغانستان کے جو ریلیشنز ہیں اسپیشلی انڈر طالبان، جب یہ ریسنٹلی ان کی سیکنڈ ٹائم ابھی یہ طالبان، پہلے تو 1996 میں جب آئے تھے پاکستان اور طالبان کی جو بنتی تھی، ابھی جو آئے تو یہ فیل ہو رہا تھا طالبان اور پاکستان کی گورنمنٹ جب یہ ریلیشن اچھے ہوں گے. لیکن ابھی 2 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں، کچھ ایشوز اور چیلنجز ہیو اسٹارٹیڈ بٹوین پاکستان اینڈ طالبان. تو یہ جو ایشوز ہیں وہ چینج ہیں اور ٹینس ہیں. تو وائی طالبان آر چینج. اب تھوڑا اس کو دیکھتے ہیں کہ طالبان کیوں چینج ہوئے. پہلے ان کا جو رول تھا، ابھی سیکنڈ ٹائم کا رول آیا، تو وائی دے آر ڈفرینٹ. پہلا نمبر 1 ہے جو ہے طالبان، اب یہ دے ہیو ریئلائزڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو آپریٹ پروگزیز فار پاکستان. اب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ پاکستان کے انفلوئنس میں کام نہیں کرنا، یہ ابھی انہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ دے ڈونٹ ٹرسٹ پاکستانی اسٹیٹ اسپیشلی ملٹری. یہ طالبان کا اسٹینڈ ہے کہ دے ڈو ناٹ لانگر ٹرسٹ پاکستانی اسٹیٹ. اسپیشلی ان کا جو یہ طالبان سی از اے بیٹریل کا یہ ٹائٹل دیتے ہیں کہ پاکستان نے غداری کی، دگا دی. جب 9/11 کے بعد پاکستان نے جو سپورٹ تھی وہ جو ہے ختم کر دی اور US کے ساتھ الائڈ ہو گیا، تو طالبان کنسیڈر پاکستان ایز بیٹریڈ، انہوں نے دھوکہ دیا ہے. اس وجہ سے بھی جو طالبان ہیں ان کے اندر تھوڑی سلائٹلی دے آر چینج. اب پہلے والے وہ طالبان نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے انفلوئنس میں تھے، تو ابھی وہ دے آر ٹاکنگ لائک ایک ساورن اسٹیٹ، اور اس طرح وہ بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹ پاکستانی جتنے بھی ڈیلیگیٹ، جتنے بھی ایشوز ابھی ہمارے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں، جب ان کے بعد بیانات آتے ہیں تو ایسے بیان آتے ہیں دے آر لکنگ لائک دے آر اگینسٹ پاکستان. تو یہ دے ہیو چینج ان دیئر نیریٹو اینڈ دیئر اسٹینڈ. ناؤ لیٹس انالائز ایشوز اینڈ چیلنجز بٹوین 2 اسٹیٹس انڈر طالبان رول. ابھی طالبان کا جو بھی سیکنڈ ٹائم رول چل رہا ہے اس میں دیکھتے ہیں ریسنٹلی کہ کون سے ایشوز ہیں. اسپیشلی نمبر 1 جو بٹوین 2 کنٹریز جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے TTP کا. یہ پاکستان اور طالبان کے اندر جو ڈفرینس ہے، مسئلہ آ رہا ہے TTP تحریک طالبان پاکستان جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے اور یہ اگینسٹ دے آر ٹیکنگ پاکستان. اب یہ ایک UN کی رپورٹ بھی ہے. UN کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو فائدہ ہوا ہے وہ ہے TTP نے بہت فائدہ لیا ہے طالبان کے رول. دوسری بھی آرگنائزیشن سے مرج ہو رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بینیفٹڈ جس آرگنائزیشن کو ہوا ہے وہ TTP ہے. اور انہوں نے پاکستان کے جو اسٹیٹ ہے ان کو ٹارگیٹ کرنا انکریز. دے ہیو مینی فولڈ دیئر اٹیکس فرام افغانستان. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ریسنٹ ویو آف ٹیررزم کے واقعات اور انسیڈنٹ ہوئے ہیں تو یہ TTP انوالو ہے. اور TTP کو سیف ہیونس موجود ہیں، سیف جو ہیں ہیونس موجود ہیں، سینکچریز موجود ہیں افغانستان کے اندر. تو پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ نے دوحہ ایگریمنٹ میں
یہ بتا دیا کہ ہماری جو زمین تھی یا افغانستان سوائل ول ناٹ بی یوز اگینسٹ اینی اسٹیٹ. تو آپ لوگ جو ہے کس طرح پاکستان کا کہنا ہے کہ اسٹرکٹ ایکشن لیں اگینسٹ TTP. تو اس کے اوپر ڈفرینس آ رہا ہے، ایشوز آ رہا ہے کہ کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے طالبان ہیں، یہ بھی ان کی آئیڈیالوجی اور ان میں سمپتھائزر ہے. جتنے طالبان افغانستان میں ہیں تو جہاں پہ پاکستانی طالبان ہیں تو ان کو دے آر ناٹ ٹارگیٹنگ TTP. تو پاکستان کا یہ کہ اسٹرکٹ ایکشن دیا جائے، جو TTP کے سیف ہیونس ہیں، سینکچوریز ہیں، ان کی سپورٹ کرنا بند کر دیں اور ہمارے جو TTP کے جو ہیں اس کو ٹارگیٹ کریں. تو یہ نمبر 1 ڈفرینس آ رہا ہے افغانستان طالبان اور پاکستانی گورنمنٹ کے بیچ. اس کے بعد سیکنڈ پرابلم جو ہے بٹوین 2 کنٹریز از اے بارڈر ایشو. ہم نے یہ دیکھا ہے ہسٹوریکلی جو ڈیورینڈ لائن ہے، ڈیورینڈ لائن از اے ڈسپیوٹیڈ لائن. اگر پاکستان سیٹ کہ دس از اے فائنل لائن ایگریمنٹ ہے جو برٹش نے کیا تھا، برٹش پلس افغانستان نے یہ لائن ڈرا کی تھی 1893 میں. 1893 میں یہ ڈیورینڈ لائن بنی تھی، لیکن جب پاکستان بنا تو اس کے بعد یہ افغانستان اس لائن کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو ڈویژن ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ایتھنک جو رہتے ہیں ایتھنک گروپس، تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ. تو افغانستان جب پاکستان بنا تو وہ اس ڈیورینڈ لائن کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اب ریسنٹلی وہی جتنی بھی افغانستان میں گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے ڈیورینڈ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اب یہ ریسنٹلی اگین بارڈر کلیشز، طالبان جو ہیں بارڈر فورسز کے اوپر، جو ہمارے جتنے بھی بارڈرز ہیں افغانستان، تورخم بارڈر ہو گیا، چمن بارڈر ہو گیا، جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں افغانستان کے ساتھ، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، فائرنگ کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں طالبان کی طرف سے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اوپر طالبان ہے اگین اٹ مینس ہیو کریٹڈ پرابلم. تو وہ ڈیورینڈ لائن والا مسئلہ اگین یہ ابھی ریسنٹ ٹائم میں انڈر طالبان کے دور میں یہ فلیش پوائنٹ ہے. یہ بھی بڑا ٹینشن سا ہے بٹوین دیز 2 کنٹریز. اندر تھرڈ جو ایشو ہے بٹوین دیز کنٹریز، بٹوین دیز اسٹیٹس از ریکگنیشن. اس وقت دنیا میں کسی گورنمنٹ نے بھی طالبان رول کو ریکگنائز نہیں کیا، اور اس کے افغانستان کے اوپر سینکشنز ہیں، ایڈ نہیں مل رہا، کیونکہ افغانستان کا جو رول ہے وہ سیم ہے جو 1996 میں رول تھا ان کا. تعلیم نہیں دینا، ایجوکیشن جو ہے بچیوں کی، گرلس کی، وہ بین ہے. اور سملرلی جو ہارش جو ہے ان کا اسلامک اسٹرکٹ جو پیوریٹیرین کائنڈ آف تھنکنگ ہے وہ ان کے اوپر افغانستان کے اندر ہے. تو ریکگنیشن کسی نے بھی نہیں اسٹیٹ نے دی. تو یہ افغان طالبان کیپٹ آن سینگ تو پاکستان کے ریکگنائز دیں ایک تو، اور ہمیں سپورٹ بھی پاکستان کرے ویسٹرن کیپیٹلس میں، کہ دنیا کو یہ بتائے کہ دے شوڈ ایکسیپٹ دا ریئلٹی آف افغانستان اینڈ دے شوڈ ریکگنائز، اور ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے جائیں، اور جتنے بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں وہ قائم کیے جائیں. تو اس کے اوپر بھی پاکستان کی اگین اس پوزیشن اگر دیکھی جائے ویسٹرن بلاک میں، اگر پاکستان یہ کرے گا بھی، اگر اس کی کوشش کرے گا، تو یہ پاکستان کے جو الائنسز ہیں ود طالبان، اگر پاکستان کے الائنسز ود طالبان could extend its relation with US and ویسٹرن کنٹریز. پاکستان ڈپلومیٹیکلی ڈفرینٹ فورمز کے اوپر یہ تو کہتا ہے کہ افغانستان کی مدد کریں، ان کو ایڈ پرووائڈ کریں، ہیومینیٹیرین کے اوپر ان کی مدد کریں. لیکن جو ابھی کھل کے سامنے اگر پاکستان ریکگنیشن دے گا تو جتنی بھی پاکستان خود انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اکنامک کرائسس کا شکار ہے، تو پاکستان کے اندر اگین ویسٹرن سپورٹ نہیں ہوگی تو پاکستان اگین ول فیس لاٹ آف چیلنجز اینڈ ایشوز. تو یہ بھی پاکستان ڈائریکٹلی ول ناٹ ریکگنائز جب تک کوئی دوسرے کنٹریز ریکگنائز نہ کریں یا کلیکٹیولی کوئی ریکگنیشن نہ دے. تو پاکستان اگر ریکگنائز کرے گا بھی طالبان کے رول کو تو اٹ ول پٹ اے ویری نیگیٹو امپیکٹ آن پاکستان. یہ ریکگنیشن کا بھی مسئلہ ہے. اندر چیلنج بٹوین 2 ریلیشن از دی طالبان فرینڈلی پوسچر ٹو انڈیا. ہم نے دیکھا ہسٹوریکلی جو طالبان ہیں وہ اگینسٹ انڈیا رہے ہیں، لیکن ابھی ان کی جو اس وقت کی کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے ابھی ملا یعقوب ان کا ڈیفینس منسٹر ہے جو ملا عمر کا بیٹا ہے، وہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا دے ہیو ایکسپریسڈ ولنگنیس ٹو سینڈ افغان پرسنل ٹو انڈیا فار ٹریننگ. افغان جو فوجی ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے دے آر ولنگ ٹو سینڈ انڈیا. اٹ مینس دے طالبان ہیو چینج
دیئر اسٹینڈ کہ وہ جتنا پہلے ان کا رول تھا وہ اگینسٹ رہے ہیں. تو یہ بھی ویری مچ سرپرائزنگ ہے فار پاکستان، اسپیشلی پاکستان ملٹری. تو یہ جو چینجز ہیں، چیلنجز ہیں وہ اور ایشوز ہیں بٹوین دیز ٹو نیبرس آر کریٹنگ ویری مچ پرابلم فار دیئر ریلیشنز. Now let's analyze the current Afghan policy and suggestions. فرسٹ آف آل جو پاکستانی پالیسی میکرس ہیں ان کو یہ فرسٹ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ جو پریزنٹ افغان پالیسی ہے پاکستان کی، دیٹ از ناٹ ورکنگ. فرسٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسیپٹ پریزنٹ افغان پالیسی از ناٹ ورکنگ. اگر پہلے ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے تو ہاؤ ول میک اے چینج. اور اس کے بعد دیر از اے نیڈ آف ڈیوائزنگ نیو اپروچ، ایسی اپروچ تھیں جو ورکیبل ہو. اور اس کے بعد پاکستان کو یہ مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ڈو ناٹ پٹ افغانستان انڈر انفلوئنس. پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ افغانستان کو انڈر جو انفلوئنس کرنے کی بجائے پاکستان شوڈ ٹریٹ ایز اے نیبرس. افغانستان مسٹ بی ٹریٹ ایز اے ایکول نیبر، اور نیبر کی طرح ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، اسپیشلی افغانستان کے جو سراؤنڈنگ کنٹریز سینٹرل ایشین ہیں، تو پاکستان شوڈ یوٹیلائز ریجنل فورم. جتنے بھی ہمارے ریجنل فورمس ہیں اس کے اوپر پاکستان شوڈ ڈبیٹ اینڈ ڈسکس دس میٹر اباؤٹ پیس ان افغانستان. کیونکہ نیبرس جتنے بھی افغانستان ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو سکتے ہیں اگر پیس ان افغانستان نہیں ہوگا. سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی ایشو ہو سکتا ہے، پاکستان کو، اور جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں. سیکنڈ آپشن پاکستان کے لیے اس کے بعد ہے ٹرائلیٹر انگیجمنٹ، جس میں چائنا ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو. دس فارم کوڈ بی اے ویری مچ امپارٹنٹ ان میکنگ پیس ان افغانستان اور ڈیولپمنٹ، کیونکہ چائنا کین پلے ویری امپارٹنٹ رول. اس کے جو ہے سی پیک کو جو ہے نا اس کو انہانس کریں. چائنا کین ڈو اٹ، چائنا ہیو کیپیسٹی. تو یہ جو ٹرائلیٹرل انگیجمنٹ ہے چائنا پاکستان کی، یہ جو ہے نا انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے پاکستان جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان شوڈ کنٹینیو ایک پالیسی کرے کہ اتنی اپیزمنٹ نہ دے، اتنا بھی اس کو زیادہ ان کو اپیزمنٹ نہ کرے، ہر بات ان کی بھی نہ مانے، اور زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو. ہارڈ بھی ہوگا تو اگین طالبان کین پش اینڈ طالبان کین گو اگینسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. اس کے بعد پاکستان شوڈ اڈاپٹ اے ویری مکس کائنڈ آف پالیسی، سافٹ اور ہارڈ پاور، کبھی پریشر بھی. اینڈ بٹ جو ہے نا پاکستان کو کیونکہ افغانستان ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کے اوپر ٹریڈ کے حوالے سے، ٹریڈ لنکس شوڈ ناٹ ڈسکنٹینیو. پاکستان ٹریڈ بھی کرے، اور کیونکہ افغانستان ڈپینڈ ہے پاکستان کے اوپر تو ٹریڈ کرتا رہے، ساتھ ساتھ ڈپلومیٹیکلی پاکستان نیگوشیشن اور ٹاکس بھی چلتے رہیں. تو یہ کنٹینیوڈ ہوں گے ٹاکس، اور پلس جو یہ ٹریڈ بالکل بند نہ ہونا چاہیے. اور یہ اسی وجہ سے جو ہے نا ایشوز ہو جاتے ہیں، فردر کانفلکٹ بڑھ جاتے ہیں. ٹریڈ ان کا چلتا رہے، پلس ڈپلومیٹیکلی پاکستان شوڈ ٹاک آن ڈفرنٹ فارمز ڈائریکٹلی وتھ طالبان. جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو پاکستان ہائی لائٹ کرے تاکہ یہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکے. تھینک یو.